بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جوں جوں وقت گزر رہا ہے تو حکومت کے ہاتھ سے معاملات نکلتے جا رہے ہیں۔ مریم نواز اور شہباز شریف کی لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ شہر اقتدار میں دو بڑے استعفوں کی بازگشت ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میٹرک فیل لڑکی کی قیادت نامنظور ہے، مسلم لیگ نون کی ایک بڑی عام شخصیت نے بغاوت کر دی ہے، اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ پرویز الہی کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج کے حوالے سے، انہوں نے کیا کہا ہے، اسی بڑی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ چودھری پرویز الہی، آپ کو علم ہے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ پرویز مشرف کے زمانے کے اندر بھی وہ وزیر اعلیٰ رہے اور ایک بڑے سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی ریلیشن شپ بھی مختلف بیوروکریسی ہو، ججز ہوں، وکلاء ہوں، ہر کمیونٹی کے اندر، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ان کا بڑا گہرا اثر و رسوخ ہے۔ ان کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے۔ اب یہ آڈیو اصلی ہے فیک ہے؟ بظاہر بادی نظر کے اندر یہ اصلی آڈیو لگتی ہے، جس کے اندر وہ کسی جوجا جی جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جوجا صاحب، یہ جو جج صاحب ہیں، یہ جو محمد خان بھٹی ہے، کیونکہ محمد خان بھٹی آپ کو علم ہے ان کو سندھ سے حراست میں لیا گیا تھا، اور بالآخر چونکہ ان کی گرفتاری اس وقت نہیں ڈالی گئی، نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اینٹی کرپشن پنجاب کے پاس ہیں یا وہ سندھ کے کسی پولیس کے پاس ہیں، کسی اور محکمے کے پاس ہیں، تو اب اس کی بازیابی تو تقریباً ہو چکی ہے، لیکن اب ان کا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پہنچنا ہے۔ تقریباً 80 کروڑ روپے جو ہے وہ کک بیکس کمیشن لینے کا یہ کیس ہے جو ان پر بنایا گیا ہے، اور اب جو ہے ان کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چونکہ جانا ہے، تو اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج کا اس مبینہ آڈیو کے اندر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو کیس ہے محمد خان والا، یہ آپ نے جو ہے وہ لگوانا ہے کہاں پر؟ یہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، ان کی عدالت کے اندر آپ نے لگوانا ہے۔ تو اس پر ظاہر ہے اب بہت ساری چیزیں مگویاں ہو رہی ہیں، کہیں ان جج صاحب کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک متنازع کرنے کی کوشش تو نہیں ہے، کیونکہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس معزز جج کی بہت اچھی ہے، یعنی ان کے لیے اس طرح کی بات جو اب یہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں، اب تنزن کہہ رہے ہیں چودھری پرویز الہی اس آڈیو لیک کے اندر، یا یہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ دبنگ آڈیو ہے، یعنی دبنگ جج ہیں۔ تو اب اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ آپ کو پتا ہو کہ کوئی ججز جو ہے وہ بھی جو ہے آپ کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ غیر جانبدار جو ججز ہیں ان کے پاس آپ کا معاملہ چلا جائے، چونکہ انصاف کے مطابق چودھری پرویز الہی کے بقول جو ہے وہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی جج کے ساتھ آپ کا تعلق ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس کوئی سورسز ایسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کھیل بدقسمتی سے اس ملک کے اندر چلتا ہے، اور میرٹ کی بجائے یہاں پر دھجیاں اڑائی جاتی ہیں میرٹ کی۔ بہرحال پرویز الہی کی یہ جو مبینہ آڈیو لیک ہے، جس کے اندر وہ جج کو دبنگ جج کہہ رہے ہیں، یعنی وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ان سے ہمیں انصاف ملے گا، یہ اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر اس ماحول کے اندر کہ جب آپ کی پہلے ہی آڈیو جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے اور آپ کو علم ہے، اور پھر آپ فون پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو جن کو وہ کہہ رہے ہیں یقیناً وہ اثر و رسوخ والی شخصیت ہے اور وہ یہ کیس لگوا سکتے ہیں، لیکن اب معاملہ شاید بگڑ گیا ہے، ان جج کے صاحب کے پاس تو نہیں جائے گا، اور میرٹ پر اس کیس کو ضرور دیکھا جائے گا۔ اب جس طرح مہنگائی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، 170 ارب ڈالر کے جو نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں، اس کے اندر تمام آئٹم جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے۔ رات کے اندھیرے کے اندر کہتے تھے کہ آپ کو شرم نہیں آئی، وہ مریم اورنگزیب کا کلپ بڑا وائرل ہے کہ آپ نے راتوں رات کے اندھیرے میں جب لوگ سوئے ہوئے ہیں تو آپ نے پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ تو وہ جب 3 اور 5 روپے بڑھتا تھا اس وقت یہ اتنے جذباتی تھے، لیکن اب وہ نہ بابا جی مل رہے ہیں ٹیکسی والے، جب وہ 150 روپے پر شور مچاتے تھے، اور وہ سارا جو ٹولہ ہے وہ اس وقت ملک بچانے ہم آئے ہیں، اور یہ بچانے آئے ہیں یا برباد کرنے آئے ہیں، یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کے جو نظریاتی جو لوگ ہیں پرانے، وہ مریم نواز کی قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لگتا یہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، اور بڑے عام یہ شخصیت تھے، اور مسلم لیگ نون سے ان کا بڑا گہری وابستگی اور تعلق تھا، نواز شریف کے قریبی ساتھی تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے نیب صدر ہیں، یعنی یہ وہاں پر چونکہ وزیر اعظم رہے، تو سردار سکندر حیات یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو میٹرک فیل قرار دیا ہے انہوں نے۔ یہ کہتے ہیں کہ میٹرک فیل لڑکی جو ہے
اس کی قیادت نامنظور ہے. اب یہ حالانکہ انہوں نے تو ایم اے کیا ہوا ہے, اب میٹرک کے بغیر تو ایم اے نہیں ہوتا, پتہ نہیں ان کے ذہن میں کس نے ڈالا ہے. لیکن چونکہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح میڈیکل کا ایڈمیشن دلوانے کے لیے نواز شریف نے کچھ کوشش کی تھی, تو جو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو علم ہے میڈیکل ہاسپٹل کے اندر, تو میڈیکل کالج میں شاید اس طرف ان کا اشارہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ایک لڑکی کے غلام بن جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور لڑکی بھی وہ جو میٹرک فیل ہے. سکندر عیاد نے کہا کہ مریم نواز عمران خان کو کہتی ہے کہ وہ ایک یونین کونسل نہیں چلا سکتے, انہیں ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کیا یہ لوٹ مار کرتے رہے ہیں, اور تو اور مرسیڈیز کار چھین کر لے گئے تھے, یعنی ان کی ایک مرسیڈیز کار جو ہے وہ کہتے ہیں چھین کر لے گئے تھے. جب مسلم لیگ نون کی قیادت پر برا وقت آیا تب انہوں نے یہ کار مجھے واپس بھیجی, مگر میں نے کہا اب یہ آپ ہی رکھیں. یعنی وہ کار جو ہے وہ بھی لے جانے کا یہ ذکر کر رہے ہیں, اور مریم نواز کو میٹرک فیل قرار دیا ہے یہ مسلم لیگ نون کے بڑے عام رہنما اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے سکندر عیاد. وہ کہتے ہیں اب وہ انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے کہ یہ شریف خاندان جو ہے وہ تو بہتر ہونے والا نہیں ہے, تو لہذا ہم جو ہے وہ یہ کریں گے. اب یہ انہوں نے چونکہ بیان ایک مرتبہ 2019 کے اندر بھی دیا تھا, 19 کے اندر بھی, اور دوبارہ ان کی جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے, تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں عام ڈیولپمنٹ ہے. دوسری طرف جو ہے وہ شہر اقتدار کے اندر 2 استعفوں کے حوالے سے جو بڑی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. ایک استعفیٰ تو چیئرمین نیب, مبینہ طور پر چیئرمین نیب کے خلاف جو ہے وہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اب عمران خان اور تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان کے خلاف تیز کیسز شروع کریں. اب وہ کہتے ہیں اگر کوئی فائل ہوگی میرٹ پر جو بنے گا وہ کیس وہ کریں گے, لیکن اس طرح تو ہم تیزی کے ساتھ نہیں کیسز کو آگے بڑھا سکتے, اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اس طرح کا اللہ دین کا چراغ ہے. تو یہ جو سلطان آفتاب سلطان ہے چیئرمین نیب, ان کی ریپوٹیشن بظاہر اچھی ہے, لیکن ظاہر ہے نیب اپنی کارکردگی تو دکھاتا ہے ہر دور کے اندر, ان کو بھی کچھ امیدیں ہوں گی. بہرحال جن امیدوں کے تحت چیئرمین نیب کو لگایا گیا تھا آفتاب سلطان صاحب کو, وہ پوری نہیں کر رہے. تو اس حوالے سے اینکر اور سینئر صحافی منصور علی خان جو نون لیگ کے صحافی گنے جاتے ہیں, ان کے بقول اگر چیئرمین نیب پر مزید دباؤ ڈالا گیا تو انہوں نے استعفیٰ تیار کر کے رکھا ہے, اور 24 سے 48 گھنٹے کے اندر وہ یہ استعفیٰ دے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ خود ان کا صحافی بھی مان رہا ہے کہ ناجائز مقدمات بنوانا چاہتے ہیں. اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ استعفیٰ ہے اسحاق ڈار کا. اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اراکین جنہوں نے حلقوں کی سیاست کرنی ہے, جنہوں نے عوام سے ووٹ لینے ہیں, اتنی مہنگائی کے بعد پہلے آپ نے شور شرابہ کیا کہ مفتاح اسماعیل کی وجہ سے مہنگائی ہے, یہ نالائق ہے. وہ چورن آپ کا جب ناکام ہوا اسحاق ڈار کو مسیحا بنا کر لایا گیا. پہلے دن $6-7 جب کمی ہوئی روپے کے اندر, یعنی روپے کے اندر اضافہ ہوا, تو کہا گیا واہ یہ تو ابھی چلا ہے اسحاق ڈار تو یہ ہو گیا. لیکن پھر کیا ہوا, پوری معیشت کو اس وقت بظاہر برباد کر دیا گیا ہے. پہلے ڈالر کو مارکیٹ میں پھینکنے کا ان کا طریقہ واردات تھا, ڈالر نیچے نہیں آیا. آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ وقت پر بات چیت نہیں کی, جگہ جیسے بندہ ہوتا ہے جگہ بنے رہے, اور پھر انہوں نے جو ہے وہ گھٹنوں کو ہاتھ لگوایا, پھر انہوں نے پاؤں کو چومنے کا کہا. تو آئی ایم ایس اس لیول پر اب پاکستانی قوم کو لے کر گیا ہے, اور یہ رجیم چینج کے بعد جو آنے والے اپنے کیسز جنہوں نے معاف کروانے تھے اور اپنی نسلوں کا مستقبل انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے, بیرون ملک ان کی جائیدادیں ہیں, یہ تو لندن بھاگ جائیں گے, امریکہ بھاگ جائیں گے, لیکن عام آدمی نے یہاں پر رہنا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جناب جو اسحاق ڈار ہیں ان کی بھی قربانی مانگی جا رہی ہے. اب یہ نون لیگ کے جو اراکین ہیں ان کی طرف سے مانگی جا رہی ہے. اسداللہ خان صاحب اور دوستوں نے, جو صدیق جان ہیں, انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے ان سے استعفیٰ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے, کیونکہ اب نون لیگ یہ سمجھے گی جب ایک دفعہ مہنگائی کے اثرات آئندہ چند دنوں کے اندر آئیں گے, مزید بڑھیں گے, تو اسحاق ڈار پر ملبہ ڈال دیا جائے گا, اور یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اور ملبہ ڈال کے وہ کہیں گے کہ چونکہ اسحاق ڈار جو ہے اس کی وجہ سے مہنگائی آئی, وہ نالائق تھا, وہ نکھٹو تھا, اور وہ اس وجہ سے آئی, ہم نے اس کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیا ہے حکومت سے. تو اس بنیاد پر کیا عوام اتنی بدھو ہے آج کے دور کے اندر, سوشل میڈیا کے دور میں, کہ آپ پہلے مفتاح اسماعیل کے ذریعے آپ نے تباہی پھیلائی, پھر اسحاق ڈار کے ذریعے, اور آپ صرف اپنے کیسز کو معاف کروانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. بہرحال یہ طریقہ ہے نون لیگ کے اراکین اور شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی, یہ اب خوش نہیں ہے. دوسری طرف
مریم نواز ہر صورت اپنے چچا کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ اس معاملے پر مبینہ طور پر شہباز شریف کے ساتھ مریم نواز کا اختلاف ہے۔ دوسری طرف یوتھ کی ایک میٹنگ کے اندر جو مریم نے یہ بات کی ہے، یعنی کل تک جب کوئی بھی اچھا کام ہو رہا تھا تو مریم تو اس کا کریڈٹ لے رہی تھی کہ ہماری حکومت آئی ہے تو 7 روپے یہ کم ہو گیا ہے، اور اب اتنا اس گند کے ٹوکرے کو آپ اندازہ کریں، نہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آصف زرداری، بلاول، وہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرتے، وہ مزے کر رہے ہیں، بلاول دورے کر رہا ہے۔ اب یہ پورا جو گند کا ٹوکرا ہے یہ مریم نواز بھی نہیں اٹھانا چاہتی، وہ کہتی ہے چچا شہباز شریف جو ہے وہ اٹھائے گا۔ اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ مریم نے کہا یہ ہماری حکومت نہیں ہے، کیونکہ میں تو اس کے اندر نہیں ہوں، یہ ہماری حکومت نہیں ہے، یہ تو شہباز شریف کی حکومت ہے، میں شہباز شریف کی حکومت کا حصہ نہیں ہوں، میں تو اس حکومت کا حصہ ہوں جو میرے باپ نواز شریف جو ہے اس کی حکومت ہوگی۔ تو بھائی یہ آپ کے ابا جی کی حکومت ہے، آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، اور آپ اس طرح بھاگ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے باعث مریم نواز نے خود کو موجودہ حکومت سے الگ قرار دیا۔ وہ کہتی ہیں جو اجلاس ہوا اس کے اندر مریم نواز نے ملاقات کے دوران کہا کہ میں اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں، یہ میری حکومت نہیں۔ مریم نواز اس حکومت کی کارکردگی نون لیگ پر نہیں ڈالی جا سکتی، تو کس پہ ڈالی جا سکتی ہے؟ یعنی یہ اب وہ کہتے ہیں سب جو ہے جن لوگوں نے بھی وہ پوری پی ڈی ایم کو اس گند کے ٹوکرے کو باری باری اٹھانا ہے، سب کو اون کرنا ہے، لیکن نون لیگ کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ بھائی آپ نے کیسز معاف کروانے تھے، آپ ڈیل کر کے آئے تھے، تو اب یہاں پر جو ہے ایک تو یہ معاملہ ہے کہ مریم نواز بھی اس حکومت کو نہیں مان رہی، اور اس پر فواد چودھری نے ویسے تنزیہ بڑی عام بات کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آج مریم نواز نے شہباز شریف کی سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، کہتی ہیں کہ وہ اس حکومت کا حصہ نہیں، مریم نواز صرف پروٹوکول کے لیے حکومت کا حصہ ہے، باقی چیزوں کے لیے نہیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ عوام کا ابھی جو آنے والے دنوں کے اندر یہ جو مہنگائی ہے، جس طرح جینا دوبر کیا ہے، اپنے چند ہڈیوں کی خاطر پوری قوم جو ہے اس کا جو حالات کیے ہیں، اور اب آپ یہ ڈرامے کر رہے ہیں کہ ہم ملک کے مفاد کے اندر، بھئی آپ اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں۔ ملک تو ترقی کر رہا تھا، ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا تھا، ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو رہا تھا، جی ڈی پی گروتھ 6% پر جا رہی تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی تھی، ساری انڈسٹری چل رہی تھی، ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، امپورٹ جو ہے وہ بھی ضرورت کے مطابق ہو رہی تھی، اور آپ نے یہ ڈرامے کر کے اب عوام پہ آپ ڈال رہے ہیں۔ تو اب بظاہر شہباز شریف اور مریم نواز ایکچول جو ہے وہ لڑائی ہے، یا یہ بھی عوام کو چونا لگانے کے لیے ہے، یہ آپ اس پر ضرور سوچئے گا، کیونکہ شریف خاندان کا یہ طریقہ واردات ہے۔ جب ایک شہباز شریف ناکام ہوگا تو نواز شریف کو ہیرو بنایا جائے گا، اب شہباز شریف ناکام ہے تو نواز شریف اور مریم کو ہیرو بنایا جائے گا، حالانکہ یہ سارے نالائق ہیں، یہ سارے لٹیرے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یہ گیم کرتے ہیں، اور عوام میں بدھو بننے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔